یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں، ملتے ہیں، یہ زنا سے بچے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا، وہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، نظر کی حفاظت، ٹک ٹاک سے بچنا، فلموں سے بچنا، پھر وہ آتے ہیں، پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ۔ یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا، یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے، بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں، توجہ۔ پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گناہ ہے، لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی۔ گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا، اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا۔ جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے۔ ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے، کمبخت تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں، کھا تو لے، پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے، پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے، اب یہ ہوس ہے۔ بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے، ہمارے ہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا، مریدین اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے۔ کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا، 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں بہت یہ۔ اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے، امرت ذرا خوبصورت سا ہے، اس کو جذبات پھر پیر کو لکھ کے دے رہے ہوں، حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی، پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں۔ یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا۔ دنا دن نکاح کی، حضرت عمر کی 7 شادیاں تھیں ٹوٹل۔ کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4۔ سیدنا علی جب شہید ہوئے تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ لو، تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں۔ صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف۔ مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4۔ خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا، بولو یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے یہ، اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، تجارتیں بھی کر رہے ہیں، سارے کام کرو میرے بھائی، اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ ان عورتوں کو ٹھکانہ دو۔ سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں۔ وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو، 4 کو الگ الگ گھر دو۔ پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی پھر بھی، لیکن وہ کم ضرورت رہے گی، اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو، حلال کو فوکس کرو، پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی۔ اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی۔ اتنا سینسیٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑ گئی تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ حال ہو جاتا ہے۔ جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی، یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی، اس میں اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا، جاب بھی کرنی ہے۔ یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے، کال سینٹر میں جائیں گے، شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بیٹھی رہے گا۔ آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی، ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند، وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی، 4 میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو، پھر بھی نہیں لگ رہی، پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آپ پہ بھی رحم کرو، شادیاں کرو، اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے، اور اس عذاب سے نکلو گا میرے خیال آپ کو۔ جی تکلیف ہو تو بیوی کو ہو، پیر کو نہیں ہونی چاہیے تکلیف، بیگم کو ہونی چاہیے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ جا رہے ہو، آپ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو، مجھے لگ رہا ہے 4 شادیوں کی بات سن کے آپ فوراً جا رہے ہو کہ بھی فوراً کرتا ہوں میں۔ چلو اللہ، پھر کبھی آئیں گے۔ کون؟ ہاں اچھا، آ جا بھائی، بیٹا شکایت لگائے گا اماں کو، آپ 4 شادیوں میں بیان سن کے آ رہے ہیں۔ ان سے مصافحہ کر لو۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی اللہ خوش رکھے آپ۔ کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے، ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو ہوا ایک بیوی کے طور پہ بیچی، اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بیچتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی، اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا، اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو، یہ حکمت تھی۔ اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے،
تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی، لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے، کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی، تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد، تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں، ہاں وہ عامل تو رہ گیا بیچارہ، بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت دی ہے، اس میں مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اتنی دعائیں دے رہی ہیں، اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو، شہوت کے عذاب سے نا، غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو، حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی؟ ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں، انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے، تو چوزے سے مرغی، تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے، اور انڈا میں نقصان نہیں دیتا. یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر، تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا، یہ شادیاں وادیاں، یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں، بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا تھا کہ یہ کرو، ڈپریشن میں جا رہی تھی، زنا میں جا رہی تھی، اللہ نے کروا دی ان کی شادی.